لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج افق الله يا نورا من نور الله. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہر عنوان سے مسلمانوں کے لیے بشارت عظمی ہے. سیدنا امام احمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں، ہر طرف ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہر طرف ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. نجد کے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. فارس یہ ایران میں پڑتا ہے. میلاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہوا، یعنی حضور کی پیدائش عرب میں ہوئی. اور ایک بہت بڑا مضبوط محل اور قلعہ تھا جو نوشیرواں بادشاہ کا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آیا کہ آمنہ کے لال مالک و مختار رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو عرب اور عجم ہزاروں میل کا جہاں فاصلہ ہے، سرکار یہاں پیدا ہوئے اور فارس اور ایران میں بادشاہ کا قلعہ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے تھے، برجیاں تھی، وہ زمین پر گر گئیں۔ جس کی پیدائش میں یہ اثر ہو، کہاں نبی پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، اور اس کافر بادشاہ نوشیروان کا محل جو ہزاروں سال سے اپنی مضبوطی کا لوہا منوا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے اثر سے نوشیروان کا مضبوط محل ہلنے لگا، زلزلہ پیدا ہو گیا اور 14 کنگرے اس کے زمین پر گر پڑے اور نوشیروان کا محل تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے نبی کے میلاد کی یہ ہیبت تھی جو کفر کے قلعے پر ظاہر ہوئی ہے۔ اس لیے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ امام احمد رضا اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ کے دھوم ہر طرف مچائیں گے، اور اس میلاد مصطفیٰ سے جس طرح نوشیروان کافر بادشاہ کا مضبوط قلعہ لرزہ برندام ہو گیا اور اس کے 14 کنگرے زمین پر آ گئے، یاد رکھو میلاد مصطفیٰ سے اسی طرح کفر اور بددینی کے دل لرز جایا کرتے ہیں۔ یہاں پر نبی کے میلاد کا ذکر ہوگا اور کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچتے ہیں، مومن کا دل کلی کی طرح کھل جاتا ہے اور گمراہ کا دل دھتورے کی طرح مرجھا جاتا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے۔ میلاد مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حضور کی پیدائش وہ عظیم ہیبت ناک ہے کہ کفر جس سے لرزہ برندام ہوتا ہے اور اس کے کنگرے گرتے ہیں اور مسلمان کا دل جو ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ سے مومن کے دل کی کلیاں مسکرا اٹھتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہی ذکر رسول وہ عظیم شان ہے۔ ایک حدیث حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معتبر کتاب کشف مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد حضور سے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ وہ آنکھوں دیکھا حال جبریل نے کیا بیان کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر ایک عظیم الشان فرشتہ رہتا تھا اور وہ نور کے تخت پر بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتوں کو اس کے ارد گرد متعین کر دیا تھا۔ نورانی فرشتہ نور کے تخت پر بیٹھا اور اس کی خدمت گزاری کے لیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی 70,000 ایک نورانی جماعت اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ جتنے سانس لیتا ہے، تخت پر بیٹھے بیٹھے وہ فرشتہ سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کی ہوا سے اللہ ایک اور فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ مسلسل اس کا کام یہ ہے سانس لے اور ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہو جائے۔ یہ عظیم الشان فرشتہ آسمان پر رہتا تھا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں آج میں جب آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں نے کوہ قاف، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو دنیا کے کنارے کنارے ہے، جس کو کوہ قاف کہتے ہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں کوہ قاف کی طرف سے آ رہا تھا تو میں نے اسی عظیم الشان فرشتے کو دیکھا کہ زمین پر تڑپ رہا ہے
اور آہو زاری کر رہا ہے، اس کے نورانی پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے نورانی پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ پریشان حال تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا، اے فرشتے تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ ذرا غور سے سنیے گا، حدیث میں ہے اور جبریل اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شاندار اور عظیم فرشتے کو میں نے اس زبوں حالی میں دیکھا، اور میں نے عرض کیا، میں نے اس سے پوچھا، اے فرشتے تو تو بڑی عظمت والا تھا، مرتبے والا تھا، تیری سانس وہ باکرامت سانس تھی کہ ہر سانس سے اللہ تیرے سانس میں وہ برکت رکھا ہے کہ ایک ایک سانس سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور آج تو اس حالت میں ہے کہ آسمان سے زمین پر آ گیا ہے، تیرے نورانی بازو ٹوٹ چکے ہیں، شکستہ حال ہے، کراہ رہا ہے، رو رہا ہے، کوئی تیری فریاد سننے والا نہیں۔ 70,000 فرشتے جس کی خدمت کر رہے تھے، آج وہ فرشتہ ایک تنہا کوئی قاف میں تنہا آہو بکا کر رہا ہے۔ جبریل نے ارشاد فرمایا، فرشتے یہ تیرا حال کیوں ہے؟ بتا اس کی وجہ۔ کہا، اے جبریل سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب سواری سے آسمان کی طرف سے گزر رہے تھے تو سارے فرشتے کھڑے ہو گئے تھے سوائے میرے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا؟ سب نے نبی کی تعظیم میں سب کھڑے ہو گئے اور میں اپنے تخت ہی پر بیٹھا رہا۔ اللہ کو میری یہ حرکت اور میرا یہ عمل ناپسند آیا اور میرے نورانی بازوؤں کو توڑ کر کے اور اس پستی کی حالت میں مجھے کوہ قاف میں تنہا پھینک دیا۔ میاں دوستو سنو، یہ عظیم الشان فرشتہ وہ انفاس قدسیہ کا مالک کہ ایک ایک سانس سے فرشتہ پیدا ہو، نور کی مخلوق جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ عظیم الشان فرشتہ جو معصوم ہے، لیکن ذرا سی بات یہ ہوئی، نبی کی سواری آئی اور چلی گئی، دو رویا فرشتے کھڑے تھے، صفے لگائے اور سلامی دے رہے تھے، لیکن یہ عظیم الشان فرشتہ اللہ کو اصل میں یہ دکھانا تھا کہ اے لوگو تم مغرور مت ہو جانا، فرشتے کا حال دیکھ لو، اور جبریل سے کہا تم بھی جا کے دیکھ لو۔ فرشتہ کہتا ہے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا۔ اے جبریل تم خدا کے ہاں آتے جاتے ہو، تم مقرب فرشتہ ہو، خدا کے ہاں تیری رسائی ہے، اے جبریل خدا کے لیے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے معذرت کرو، اور میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، تمہاری سفارش سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اور میرا جو منصب ہے، میرا تخت ہے، میرا جاہ و جلال پھر اللہ واپس کر دے گا۔ حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے علیم و خبیر مولا تو تو سب کچھ جانتا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ اے اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے، پروردگار عالم اس کے قصور کو معاف فرما دے۔ جبریل نے سفارش کی، کچھ سمجھے آپ؟ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتے سے بھی اگر لغزش ہو تو جبریل کے وسیلے سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو نبی کا میلاد بشارت عظمی ہے، نبی کے صدقے میں معافی مانگو گے انشاءاللہ تمہاری غلطیاں معاف ہو جائیں۔ حضرت جبریل نے خدا سے عرض کیا، مولا اس کی غلطی کو معاف فرما دے۔ جبریل نے یہ مسئلہ نہیں بتایا، اے فرشتے ایک غلطی تو تو نے کی، اب یہ دوسری غلطی کر رہا ہے کہ وسیلے سے خدا کے ہاں سفارش بھیج رہا ہے۔ وسیلہ ماننا شرک ہے، وسیلے سے دعا کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ جبریل کو کیا شریعت نہیں معلوم تھی؟ خدا کا قانون نہیں معلوم تھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں فرشتے تو مجھے وسیلہ بنا رہا ہے، جب ایک غلطی کر چکا اب دوسری غلطی کر رہا ہے۔ نہیں جبریل جانتے تھے کہ اپنے سے بڑے کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ
بارگاہ میں آؤ گے تو محبوبان خدا کا وسیلہ لینے والا اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں فرمایا جبریل مسئلہ بھول گئے، کیوں وسیلہ بن کر آئے ہو، وسیلہ ناجائز ہے، اللہ نے بھی نہیں ڈانٹا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل جب تم اس کی سفارش کر رہے ہو، اس کی طرف سے درخواست پیش کر رہے ہو تو جاؤ اس فرشتے سے کہنا کہ تیری معافی اس طرح ہوگی کہ تو میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ، میرے محبوب جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ۔ لغزش ہو گئی ہے تو اب معافی کا طریقہ یہ ہے، حضرت امام غزالی اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ اسے بشارت دے دو کہ میرے محبوب مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ۔ اگر تم نے درود و سلام پڑھ لیا تو اللہ تمہاری اس لغزش کو معاف فرما دے گا۔ جبریل آئے اور کہنے لگے خدا راضی ہو گیا ہے، لیکن راضی کس طرح ہوا ہے کہ اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھو تو خدا تمہاری غلطی کو، تمہاری لغزش کو معاف کر دے گا۔ وہ فرشتہ فوراً نبی اکرم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگا۔ جیسے ہی درود و سلام جھوم جھوم کر کے اس فرشتے نے پڑھا تو اس کے نورانی بازو ٹھیک ہو گئے، نورانی پر اس کے جم گئے، اور جو اس کی زبوں حالی تھی، جو اس کی پریشانی تھی، سب دور ہو گئی، اور جبریل کا شکریہ ادا کرتے کرتے یہ فرشتہ اڑا اور اسی نورانی تخت پر اپنے منصب پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے سانس سانس سے فرشتے پیدا ہونے لگے۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ وسیلہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور گناہوں کی مغفرت کے لیے درود و سلام ایک اکسیر دوا اور علاج ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ میلاد رسول میں درود و سلام بھی تو پڑھتے ہو نا میاں، کوئی آدمی غلطی سے خالی نہیں ہے، لیکن درود و سلام جب پڑھتا ہے تو خدا کی قسم رحمت عالم، رحمت الہی جھوم جھوم کر اس کی بلائیں لیتی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی کتنی رحمت تمہارے اوپر اترتی ہے۔ یہ مومن کا ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے درود و سلام کہ اس میں کبھی غلطی اور خطا نہیں ہوتی ہے۔ جب جب سلام پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے سلام کو خود سن لیا کرتا ہوں۔ اسمعو سلام اہل محبت۔ حضور فرماتے ہیں میں مدینے میں ہوں اور میرا چاہنے والا زمین کے جس کونے میں رہ کر محبت کا چراغ جلا کر اور مجھے سلام کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ سلام اتنا با اثر ہوتا ہے کہ میرے کان اس سلام کو خود سنا کرتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو رسول فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام یا امتی، اے امتی تجھ پر بھی سلام۔ کتنا اونچا مقام ہے رسول کی امت کا، کہیں بھی رہے محبت کا تار کٹنے نہ پائے، عشق رسول کا کنیکشن باقی رہے تو کہیں سے بھی بولو گے تمہاری آواز وہاں پہنچے گی۔ جیسے کہ ٹیلی فون تمہارے گھر میں ہے، ابا امریکہ میں ہے، اسٹڈی نمبر گھمایا، ٹن ٹن وہاں کھنٹی ہوئی، انہوں نے ریسیور اٹھایا کہ کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، آپ نے بھی ریسیور اٹھا کے رکھا ہے۔ ہلو کون؟ میں آپ کا فرزند ارجمند عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ عبداللہ صاحب بول رہے ہیں بیٹے خیریت سے ہو؟ بیٹے نے کہا السلام علیکم ابا، امی بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ صورت میں بیٹھا ہوا اپنے والد عبداللہ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ سلام کیوں پہنچ رہا ہے؟ کنیکشن باقی ہے۔
اور اگر ٹیلی فون کا کنیکشن کٹ جائے تو امریکہ کا ہو، ارے امریکہ میں کیا، اگر یہ گھر کے باہر رہے تو نہ آواز سنے، کنیکشن کٹ گیا تو صورت والا صورت والے کی بات نہیں سن سکتا، اور کنیکشن اگر باقی ہے، کرنٹ چل رہا ہے تو صورت نہیں دنیا کے جس کنارے میں رہے گا تمہاری بات وہ سنے گا۔ بلا تمثیل دل کا ٹیلی فون پرفیکٹ ہونا چاہیے، دل کا کنیکشن گنبد خضرا سے قائم رہنا چاہیے، تو دل کی دنیا ایسی معمور ہوگی کہ تم زمین کے جس کنارے پر رہ کر مصطفیٰ کو سناؤ گے، رسول سنیں گے۔ وہ تو سب کی سنتے ہیں، کنیکشن تمہارا کٹا ہے، رسول سب سے نزدیک ہیں، سنانا ہے تو اس انداز سے سناؤ۔ اسی لیے اسلام بڑی صفائی کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسا آدمی ملے گا نہیں جو اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت اور قیامت کو بھی مانے اور پھر نبی اور خدا کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ نہیں سمجھے ابھی؟ اللہ نے ہر چیز کو ایک شکل دیا ہے، ماڈل دیا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی جس کے سر پر 2 سینگ ہے اور گدھے کی طرح بولتا ہے وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، برابر ہے نا؟ اگر گدھے کی طرح بولے اور سر پر 2 سینگ نکل آئے تو آپ اس کو انسان کہیں گے؟ کہیں گے یہ کوئی جن ہے یا بھوت ہے یا پریت ہے یا شیطان۔ اگر ایسا انسانی شکل میں کوئی شخص آئے جس کے سر پر 2 سینگ ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ کہیں گے یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ جن ہے یا بھوت ہے یا پریت ہے یا کوئی ناپاک ہے، اس طرح سے آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے نا، کیونکہ انسان کا ماڈل ایسا ہے جیسا آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کے سر پر 2 سینگ تو نہیں ہے۔ آپ دنیا میں اعلان کر سکتے ہیں ارے پوری روئے زمین پر ایسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کے سر پر 2 سینگ ہو اور آواز گدھے جیسی ہو۔ اسی طرح سے بلا تمثیل قرآن اعلان کرتا ہے کوئی مسلمان روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کا دعویٰ کرے اور دشمنان رسول سے دوستی بھی کرے۔ نہیں سمجھے ابھی؟ مسلمان ہے اور پھر دل سے چاہے کس کو، یوادون، وداد کہتے ہیں دل سے محبت کرنا۔ دیکھو دوستی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دوستی تو ظاہر کی ہوتی ہے نا، رکھ رکھاؤ کی، آتے جاتے لینا دینا ہے تو تھوڑا بہت آپس میں میل جول ہے، اور ایک محبت ہے دل کی کہ واقعی دل کے اندر اس کی عظمت ہو، اس کی وقار ہو، اس کی چاہت ہو، اس کی محبت ہو۔ ذرا اسے کچھ ہو جائے، تکلیف پہنچ جائے تو یہ جناب بھی بے چین ہے کہ ہائے ہائے اس کو تکلیف پہنچ گئی، دوڑ دوڑ کر اس کے پاس جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان ہو کر کسی ایسے انسان سے دلی دوستی کرے جو اللہ و رسول کا مخالف ہے، لا تجدو قوما، ایسا مسلمان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے کہ مسلمان بھی ہے اور دل میں گستاخان رسول کی دوستی ہو، ان سے محبت ہو۔ جس طرح باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے یہ دل کا لگاؤ ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن دل میں محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہو تو یہ ناراضگی ظاہر ہے لیکن دل میں محبت ہوتی ہے، اور ماں کی محبت تو ایسی ہے میاں کہ مرنے کے بعد بھی ماں کے دل سے بیٹوں کی اولاد کی محبت نہیں جاتی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت چاہتی تھی، بیوہ تھی، شوہر مر چکا تھا، بیٹے کو پالا پوسا جوان ہو گیا، بیٹا بھی بڑا وفادار تھا،
اور اپنے ماں پر اپنی جان چھڑکتا تھا، جو ماں کہے اسے مانتا تھا، ماں کے لیے ہر قربانی کا جذبہ اس بیٹے کے دل میں موجود تھا۔ جب وہ جوان ہو گیا، خوبصورت کڑیل جوان، تو ماں نے کہا اب میرا گھر سنسان ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کی روشنی کے لیے بہو تلاش کریں۔ آخر اس نے ایک اچھی خوبصورت بہو تلاش کی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بہو گھر میں آئی۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اچھے خاصے شوہر کو بہکا دیتی، بہکاتے ہی نہیں بہکاتے۔ بیٹا پہلے وفادار ہوتا ہے ماں باپ کا، لیکن یہ ہوم منسٹر جب آتی ہیں تو ان کا قانون الگ سے چلتا ہے اور ان کی پارلیمنٹ الگ جمتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے فارن منسٹر اور ہوم منسٹر کی رات میں تنہائی میں وہ کام بھرتی ہے، یہ بڑھیا دن بھر کھر کھر کھانستی رہتی ہے، مجھے نہ دن میں نیند آتی ہے نہ رات میں نیند آتی ہے، ایسا کرو تمہاری ماں ہے، اس کا حق تمہارے اوپر ہے، ایسا کرو کہ یہ میرے کمرے کے قریب جو اس کا کمرہ ہے اس کو دور کمرے میں رکھ دو، وہ تیسرے چوتھے کمرے میں۔ بیٹے نے کہا اچھا مائی ڈارلنگ، تیری کوئی آرزو ہم ٹھکرائیں گے نہیں۔ صبح اماں سے کہا اماں ایسا کرو کہ اپنا وہ پرانا کمرہ چھوڑ کر کے وہ جو صاف کر دیتا ہوں کچرا وچرا جس میں تھا، پلنگ اس آپ کا ڈال دیتا ہوں، خدمت میں کروں گا، لیکن وہاں آپ سوئیے۔ ماں نے کہا بیٹے کیوں؟ رات کو اگر تجھ کو کوئی تکلیف ہو جائے اور تیری مدد کے لیے بڑھیا کی ضرورت ہو تو بیٹا وہاں تک آواز نہیں پہنچ سکی، میں بہری بھی ہو چکی ہوں، تیری مدد کے لیے میں کیسے اٹھوں گی؟ بیٹے نے کہا اماں اب آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مددگار گھر میں آ گئی ہے، اب تو مددگار گھر میں آ گئی ہے، اب آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑھیا نے کہا اچھا بیٹا تیری خواہش یہ ہے کہ تیری بوڑھی ماں سنسان جگہ میں رہے، کوئی بات نہیں۔ وہاں چلی گئی۔ بیٹے کی آرزو کو کچلنا ماں نے گوارا نہیں کیا، اپنی آرزو کو کچلتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے کو لات مارنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ چلی گئی، لیکن ان آنے والی نئی نویلی دلہن کے دل میں تو بڑھیا سے خدائی بیر پیدا ہو چکا ہے۔ کہنے لگی یہ تمہاری ماں گھر میں رہتی ہے، روز ٹر کرتی ہے، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، یہ برتن ادھر ہے وہ کپڑا دھو، یہ جھاڑو دے دو، دنیا بھر کی حکمرانی کرتی ہے۔ میں تو اپنے باپ کے گھر میں ایک کام نہیں کرتی اور یہاں آئی تو گھر بار کا سارا ذمہ میرے سر پر ڈال دیا گیا، اور اس بڑھیا کی کرکر سے تو میں پریشان ہو گئی، چلی میں اپنے اماں سے۔ تو شوہر نے دیکھا ہائے ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، چلی جائے گی تو رات کو مجھے تڑپتے ہوئے شہتیر گنتے ہوئے تارے گنتے نظر آئیں گے، سوؤں گا کیسے؟ ہائے لیلا کی رٹ لگاؤں گا۔ اس نے ماں سے کہا ماں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کا دوسرے محلے میں ایک مکان کرائے سے لے لیتا ہوں، وہاں آپ تشریف لے جائیے، کھانا میں پہنچا دیا کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں گھر سے دور کر رہا؟ کہا نہیں دور نہیں، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دونوں بہو اور ساس کے اندر میل ملاپ رہے، یہاں رہیں گے تو کچھ جھگڑے کی نوبت ہو سکتی ہے، میں آپ کو جھگڑے میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ کیا پٹی پڑا رہا؟ کہا آپ کو کرائے کے مکان میں رکھ دیتا ہوں۔ اماں نے کہا چلو بھائی، اپنے شوہر کا اس بیوہ عورت نے بڑھاپے میں گھر چھوڑا، بولو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن باپ اپنے بیٹے کی آرزو کو اس نے ٹالا نہیں، کرائے کے مکان میں چلی گئی۔ کھانا اب روز جاتا تھا۔ ایک دن میڈم کہتے ہیں یہ کیا روزانہ کھانا لے کے جاتے ہو؟ بہت ہو گیا، ہم اس لیے نہیں آئے کہ بڑھیا کی غلامی کریں، اس کے لیے کوئی نوکرانی رکھ دو۔ شوہر نے کہا مائی ڈارلنگ تمہاری یہ بات بھی میں پوری کروں گا۔ ماں سے کہا ماں بیچاری بیمار رہتی ہے، کھانا پکانے کا بڑا بوجھ ہے، یہ شوہر خود تھیوری بناتا، یہ شوہر خود اپنی طرف سے پلاننگ کرتا ہے، ذرا سا تیور دیکھا پلاننگ کر دیا، بہت ہوشیار ہوتا ہے، اور کہا آج سے کھانا نہیں آئے گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ وہ ماں خدا کی قسم جس نے خون جگر پلا پلا کر کے اپنے جوان بیٹے کو پالا تھا، شادی بیاہ کیا تھا، خود بغیر چوڑی کے تھی لیکن بہو کا سہاگ اس نے سنوارا تھا، وہ ماں آج
مٹی کا پیالہ لے کر کے گھر گھر دروازے پر جاتی ہے اور کھانا مانگتی ہے، لیکن بیٹے کو اف تک نہیں کرتی، بد دعا تک نہیں دیتی، بس یہی کہتی تھی اللہ میرے لال کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے لال کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے لال کو اچھا رکھ۔ نماز پڑھتی تھی تو یہی کہتی، لیکن اس نوجوان دلہن کو اس پر بھی صبر نہیں آیا۔ عورت جب بگڑتی ہے تو پورے سماج کو اور خاندان کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ عورت نے کہا میرے شوہر، میرے پتی سنو، میں تمہارے گھر میں اس شرط پر رہوں گی کہ اپنی ماں کا مرڈر کرو اور اس کا کلیجہ لے کر کے اس کا دل نکال کر کے لاؤ، اور میں جب اسے چبا لوں گی تب مجھے سکون ہوگا اور میں تمہارے گھر میں لگوں گی۔ اب وہ بچہ، وہ نوجوان جو اپنی ماں کا وفادار تھا، اپنے سارے حقوق کو بھول چکا، ماں کے احسان کو بھول چکا ہے، ماں کی زندگی کو فراموش کر چکا ہے، اب وہ رات کے سناٹے میں اپنے عشق کا متوالا، بیوی کا مرید، اب چاقو لے کر اس کرائے کے مکان پر جاتا ہے۔ بڑھیا کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک جھوپڑی میں سو رہی تھی، وہاں پہنچا، سینے پر سوار ہوا، گلے کو دبایا اور ہاتھ سے اس کا کلیجہ چیر کر کے دل نکالا، دل نکال کر کے چلا۔ بہرحال بیٹا تھا، ہاتھ کانپ رہا تھا، آنکھوں کے تلے اندھیرا تھا، قدموں میں لغزش تھی۔ چلتے چلتے ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ٹھوکر لگی، اونگھے منہ گرا، دل اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ فرمایا گیا ہے کہ دل کو اللہ نے زبان دے دی اور دل کہتا ہے میرے لال کہیں تم کو چوٹ تو نہیں لگی۔ قتل ہو گئی، مر چکی، لیکن دل میں اولاد کی محبت باقی ہے۔ دیکھا آپ نے ماں کا دل میں اولاد کی محبت باقی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ماں کا مقام اور ماں کی محبت، باپ کی محبت کتنی اونچی ہے۔ اس محبت کا تم کو دنیا میں نشان اور مثال نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ماں اور باپ کے دل میں اپنی ربوبیت کا جذبہ پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، اسی صفت ربوبیت کی تجلی ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو اولاد سے بے پناہ محبت ہوا کرتی ہے اور اس کی پرورش میں ہر قربانی کے لیے ماں باپ تیار ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ کتنا مقدس ہے، کتنا اونچا ہے۔ لیکن اب قرآن سے سنو، اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ بھی اگر نبی کے ورودھ میں آ جائیں، نبی کا گستاخ بن جائے باپ اور ماں، نبی کے دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملائے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہارے ماں باپ بھی نبی کے گستاخ ہو جائیں، نبی کے دشمن ہو جائیں، تو ان سے بھی دوستی چھوڑ دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھو، ماں باپ کا رشتہ کتنا مقدس ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت پیدا نہیں کی جاتی ہے بلکہ یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اے لوگو، مسلمان وہ ہے، سب کان کھول کر کے سنیں، مومن وہ ہے، خدا جس سے راضی ہے وہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنے پر تیار ہو جائے جبکہ ماں باپ اللہ و رسول کے گستاخ بن جائیں۔ لو کانوا آباہم، اور اللہ فرماتا ہے او ابناہم، اور اگر باپ ماں صحیح دین پر ہیں اور بیٹا لفنگا بن گیا، نبی کا گستاخ اور بے ادب بن گیا، یا گستاخوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے او کانوا آباہم او ولو کانوا آباہم او ابناہم، تو باپ کو بھی چاہیے کہ ایسے بیٹے کی محبت کو دل سے نکالتے جو نبی کا گستاخ بن گیا ہے، تب وہ باپ سچا مومن بنے گا۔ ذرا قرآن کا تیور تو دیکھو، نبی کا میلاد،
اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ ذرا سا معراج کی رات میں نبی کی سواری گزری اور عظیم الشان فرشتہ کھڑا نہیں ہوا تو اس پر وہ وبال آیا کہ کوہ قاف میں اس کے بالوں پر توڑ کر خدا نے بھیج دیا ہے، اور جب نبی پر درود و سلام پڑھا تو پھر اپنے منصب پر پہنچا۔ میرے دوستو، یہ نبی کی محبت کا اگر ذرا سا حصہ ختم ہوتا ہے اور اپنی ذات یا اپنی اولاد یا اپنے رشتہ دار یا اپنے خاندان کا اس میں وقار شامل ہو جاتا ہے اور نبی کی محبت اور عظمت ذرا بھی کم ہوئی تو خدا کا غضب اترتا ہے۔ جب فرشتے پر اتر سکتا ہے تو ہم مٹی کے انسانوں پر کیوں نہیں اترے گا؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس میجارٹی ہے، یہ میجارٹی، عزت، دولت یہ سب یہاں پر رہے گا۔ سنو، قارون کے پاس دولت نہیں تھی، نمرود کے پاس عزت اور حکومت نہیں تھی، یزید کے پاس سلطنت نہیں تھی، لیکن کیا یہ دولت، یہ عزت، یہ دولت یزید کو، نمرود، حامان کو ملی تو کیا اللہ کا پیار بھی انہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ سب کچھ انہوں نے حاصل کیا لیکن انبیاء کی محبت انہیں حاصل نہیں ہوئی تو خدائے رب قدیر کا غضب ان پر نازل ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچے کہ ہم کسے دوست بنائیں اور کس کی محبت دل میں پیدا کریں اور کس سے نفرت اور عداوت پیدا کریں۔ اللہ نے 4 رشتوں کو بتایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ اگر بگڑ جائے بیٹا چھوڑ دے، اور اگر بیٹا بگڑ جائے تو باپ کا ایمانی فرض ہے کہ اس بیٹے سے قطع تعلق کر لے، او اخوانہم، یا اس کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، اگر بھائی بگڑ جائے تو دوسرے بھائی کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس بھائی سے رشتہ ناتا توڑ لے، او عشیرتہم، اور دوسرے خاندان کے رشتہ دار بگڑ جائے تو ان سے رشتہ توڑے۔ یہ معاملہ اتنا کٹھن ہے ایمان کا۔ پیسہ کمانا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، لیکن ایمان کو بچانا سب سے مشکل ہے۔ ایمان کو بچانا یہی سب سے بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے، اس طرح سے ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا تو یقیناً آسان ہے اور خدا کی عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے اور آسان بھی ہے، لیکن جو ہر عبادت کی جان ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو ہر آسان سے آسان، ہر مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ایمان اس طرح سے بچتا ہے، کس طرح سے کہ اللہ و رسول کے گستاخوں سے وہ اپنے دل، گستاخوں کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرے اور اللہ و رسول کے چاہنے والوں کی محبت دل میں پیدا کرے۔ جب یہ کیریکٹر مسلمان کا ہوتا ہے تو آگے اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر اللہ ایسے مسلمان کے دل میں ایمان کو لکھ دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، ایمان کو منقش کر دیتا ہے، ایمان کو رچا بسا دیتا ہے۔ جب یہ کیریکٹر مومن کا پیدا ہو تب اس کے دل میں ایمان رچتا ہے، بستا ہے اور سجتا ہے، اور وہ مومن پھر کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور گمراہی جو چلتی ہے وہ صرف یہی سے چلتی ہے کہ گمراہ بے ادب لوگوں کی محبت اور ان کی عظمت، ان کی وقات اگر دل میں ذرا بھی پیدا ہوئی تو سمجھو کہ گمراہی کا راستہ اور گیٹ کھل گیا۔ اور جب تک نفرت ہے گمراہوں سے، یاد رکھو خدا کی قسم گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان کا کیریکٹر یہ بیان کیا ہے، مومن کا کیریکٹر ایمان بچانا اور مسلمان کا کیریکٹر خدا کی عبادت کرنا ہے۔ تم مومن بھی ہو، مسلم بھی ہو، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری عمل کو اور ایمان کہتے ہیں باطنی عمل کو۔
باطن میں ایمان ہے، ظاہر میں عمل ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ مومن بھی بننا ہے، اور مومن کس طرح بنتے ہیں؟ الحمدللہ ہر سنی مومن ہے، اس لیے کہ آج تک اس نے ایمان کی دولت کو بچا کے رکھا ہے، اور ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو نبی کے گستاخ ہیں یا گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ کیریکٹر مل گیا جس کو قرآن نے کہا، وہ اللہ کی طرف سے اس بات کی بشارت کا لینے کا حقدار ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ فرماتا ہے جب جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے لوگ آئیں نہ آئیں، جب اتنا پکا مسلمان ہوگا تو لوگ دشمن تو بہت ہو جائیں گے، کہیں گے ارے یہ تو بالکل کٹ ملا کٹر پنتھی ہے، اس کے پاس کون جائے؟ تو لوگ دشمنی کے لیے طرح طرح کے کیڑے نکالیں گے، تو اللہ ایسے مسلمان کو سہارا دیتا ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ اس کی تائید اور مدد روح الامین کے ذریعے کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جب وہ انتقال کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل فرما دیتا ہے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور آگے فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جو مسلمان کا دل گمراہ سے راضی نہیں تو وہ اللہ سے راضی ہے، اور جس انسان کا دل، جس مومن کا دل کسی گمراہ سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے راضی ہوگا، اور جس کا دل کسی گمراہ سے راضی ہوگا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کا کیریکٹر، جس کو میں نے حکایتوں اور لفاظیوں میں نہیں بیان کیا ہے، خدا گواہ ہے اللہ نے ایمان کا کیریکٹر قرآن میں یہی بیان کیا۔ جب یہ بیان کیا ہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا دوسری جماعت یہ آیتیں نہیں پڑھتی ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگ تو صرف اسلام بتاتے ہیں، اور امام احمد رضا کا غلام جب آتا ہے تو وہ ایمان بتاتا ہے۔ ایمان بھی سیکھو، اسلام بھی سیکھو، ظاہر کو بھی سنوارو اور باطن کو بھی سنوارو، تم مومن بھی رہو، مسلم بھی رہو، اسلام بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ راز جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ خدا کی رضا ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی ہے کہ دو سجدے کر لیں، لوگوں کا حق غصب کرتے جائیں، جھوٹ بولتے جائیں، نبی کے گستاخوں کے ساتھ چلت پھرت کرتے رہیں اور کہہ دیں اللہ صاحب ہم سے راضی ہے۔ میاں اللہ کی رضا کے لیے لوہے کے چنے چبانا آسان ہے، رضا مولا حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے لیے اور نبی کے لیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آگے فرماتا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ کون اللہ والوں کی جماعت ہے؟ جس کے اندر ایمان کا کیریکٹر موجود ہے۔ اللہ فرماتا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ، ہوش سے سنو کہ اللہ والوں کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ سب جماعت کامیاب نہیں، جس کے اندر اللہ اور رسول کی خاطر رشتہ داریوں سے ملنا اور رشتہ داریوں سے کٹنا، یہ جس کے اندر آ گیا، اللہ فرماتا یہ میری جماعت کے لوگ ہیں اور یہی لوگ جو ہیں میری بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ اب کامیابی کے لیے صرف یہی راستہ رہا ہے، ایمان کی حفاظت کرو۔ جہاں رشتہ دار نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور اگر قریب سے قریب رشتہ دار بھی نبی کا غدار بن گیا تو قرآن کہتا ہے اسے تم دور کر دو۔ جب یہ کیریکٹر تمہارا ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔
اب خدا سے راضی، خدا کو راضی کرنا ہے یا خدا کو ناراض، پہلے یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ راضی کرنا ہے نا؟ کیوں نہیں بول رہے ہو بھائی؟ گرمی لگ رہی ہے، ہیں؟ کون مومن مورخ ایسا ہوگا جو کہے گا ہم خدا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور خدا نے کہا میں اس وقت راضی ہوں گا جس کے اندر یہ جذبہ موجود ہو۔ تو جب یہ جذبہ موجود ہوگا جب ہی خدا راضی ہوگا۔ تو جب آپ رضائے الہی کے لیے تیار ہیں تو اے مسلمانوں اپنے اندر یہ جذبہ اور ایمانی کیریکٹر بھی پیدا کر لو۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، اور اللہ والوں کی جماعت ہمیشہ کامیاب رہنے والی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں وہ دل عطا فرمائے جس دل میں نبی کی سچ نفرت ہو۔ حضور فرماتے ہیں من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ و رسول کے لیے کسی سے محبت کی ہے اور اللہ و رسول کے لیے جس نے کسی سے نفرت کی ہے، تعلق توڑا ہے، جب یہ دو کام کر لے گا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ صرف دوستی کام نہیں دیتی ہے، اللہ کے لیے دشمنی بھی کمپلسری ہے۔ آپ غوث سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ دانا سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ سفر سلیمانی سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ واسطے نا، کہ آپ کے دادا تھے یا پردادا تھے یا آپ کے مورث اعلیٰ تھے، کیا تھے؟ آپ کہیں گے حضور کچھ بھی نہیں تھے، صرف یہ تھے کہ اللہ والے تھے، اور اسی اللہ والے کی نسبت سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی محبت الحب فی اللہ ہے۔ آپ نمرود سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا گھر اجاڑا تھا۔ فرعون سے آپ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کے بال بچوں کو اس نے قتل کیا تھا؟ آپ یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا صورت میں اپنا لشکر لے کر آیا تھا؟ آپ کے گھر میں آگ لگائی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، اس نے نبی کے لاڈلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ جلایا تھا، شہیدان کربلا کے قتل کا حکم دیا تھا، امام حسین پر پانی بند کیا تھا۔ ارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسین سے آپ کو محبت کیوں ہے؟ سکینہ اور صغرا سے محبت کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ اہل بیت ہے اس لیے محبت ہے، اور اہل بیت کا تعلق نبی سے ہے، اور نبی خدا کے رسول ہے، اس لیے اللہ واسطے ہم کو ان سے محبت ہے۔ اور جب اللہ والوں کا دشمن جو ہوگا آپ اس سے اگر محبت کریں گے تو ایمان آپ کا یہیں سے کروٹ بدل جائے گا۔ اب کوئی کہے حضرت یزید صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، تو رانی تالاب والے کبھی اس کو برداشت کریں گے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے رانی تالاب والے تو برداشت کریں گے ہی نہیں، ارے ان کے یزید کے خاندان والوں نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا۔ تاریخ خلفاء حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی اٹھا کر دیکھو، عربی زبان میں یہ کتاب ہے۔ آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، یہ کون تھے؟ یہ یزید کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے۔ ان کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ خلیفہ وقت بھی ہوئے ہیں اور مجدد وقت بھی ہوئے ہیں۔ اسلام کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کا تعلق یزید کے خاندان سے تھا۔ اللہ تعالیٰ خاندان نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے۔ یزید کے خاندان کا ایک فرد خلیفۃ المسلمین کے تخت پر بیٹھا ہے، مجدد وقت ہیں۔ ان کے دربار میں ایک صاحب آئے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو رشتہ دار ہیں یزید کے، یزید کی تعریف کروں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہا حضرت امیر المومنین یزید۔ بس عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑا مارنے والے کو بلاؤ،
اور فرمایا اس نالائق بے ادب کو 20 کوڑے کی سزا دو. میرے دربار میں یزید کا نام عزت سے لے رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. جس یزید نے نواسے رسول پر ظلم کیا وہ عزت کے قابل نہیں ہے، اسے کوڑا لگاؤ. 20 کوڑا بڑے بھرے دربار میں لگایا. حالانکہ بالکل قریبی رشتہ دار ہے یزید، لیکن چونکہ دشمن حسین تھا. عمر ابن عبدالعزیز بتا رہے ہیں ہم رشتہ داری نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی وفاداری دیکھتے ہیں. یہ ہے. تو آج ہمیں رشتہ داریوں کا خیال پاس اگر رکھیں گے تو میں بڑی صفائی کے ساتھ، میں نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ حزب اللہ کا ممبر وہ نہیں بن سکتا ہے. اس کے دل میں ڈاواڈول اور اس کے دل میں اسلام کا جو کیریکٹر ہونا چاہیے اس کے اندر بڑی کمزوری اور بڑا لوز پن آ گیا ہے. مومن اپنے کردار ایمانی کو اگر پرفیکٹ اور اسٹرانگ بنائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد جبریل لے کر اس کے پاس آئیں گے اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے دلوں کو ڈھارس بنے گی. پروردگار عالم ہمیں وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے، زندگی کی وہ ترنگ عطا فرمائے کہ جس میں ہم جب اپنے آئینہ دل میں دیکھیں تو مصطفیٰ کی محبت کا سچا جلوہ نظر آئے، اور جب مسجدوں کے پاس آئیں تو اپنی پیشانی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکائیں، اسلام کو بھی سنواریں اور ایمان کو بھی سنواریں. یہ ہمارا یہ پیغام ہے. پروردگار عالم ہماری ان باتوں کو آپ کے کلیجے میں اتار دے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں. حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن ہی نثار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن ہی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. فرماتے ہیں بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی تاریخ آپ پڑھیے تو ساری دنیا میں ہر اعتبار سے بربادی، زبونحالی اور ابتری اور پریشان حالی، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا. کوئی دنیا کا علاقہ جہاں انسانی آبادی تھی سکون اور اطمینان موجود نہیں تھا. ظلم تھا، بربریت تھی، کفر تھا، شرک تھا اور ہر قسم کے وہ کام جو انسانیت کو برباد کر دیں، انسانی اخلاق سے کوسوں دور ہو، ایسی حالت پوری دنیا کی تھی. اور جو پہلے پیغمبر اور انبیاء کرام خدا کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ نے کتابیں اتاری تھی، ان نبیوں نے اصلاحی پروگرام دنیا کو دیا تھا. لوگ اپنے اپنے طور پر سنبھلے ہوئے تھے. ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات، ان کا اصلی دین ان کے ماننے والوں نے مٹا دیا تھا. اور اللہ نے جو کتابیں اتاری تھیں، توریت، انجیل، زبور اور دوسرے انبیاء کرام پر صحیفے اتارے تھے، ان کی سب تعلیمات مٹ چکی تھیں. اور حضرت عیسیٰ سلسلہ انبیاء کے آخری پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد 550 سال کا زمانہ گزر گیا. بیچ میں اس روئے زمین پر کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی تشریف نہیں لائے، کوئی رسول اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا. 550 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد پہلے نبیوں کی تعلیمات کو انسان بھول چکا تھا، گناہ میں لت پت تھا، ظلم خوریزی ان کا مشغلہ بن چکا تھا. اس تناظر میں اگر آپ عرب کی تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ گیا گزرا اور خرافاتی ماحول عرب کا بنا تھا، جس میں بت پوجے جاتے تھے، کفر اور شرک کا بازار گرم تھا. عورتوں کو ننگا کر کے
انہیں نچایا جاتا تھا، خود مرد ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، شراب ان کی گھٹیوں میں پلا دی گئی تھی، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کہ ہم کسی کے خسر نہ بنے اور ہمارا کوئی داماد نہ بنے۔ یہ حالت انسان کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی تھیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود کر کے اور دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالت عرب کی وہ تھی جو کوئی دنیا کے خطے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو اللہ کی رحمتوں کی بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اے حبیب آپ کو اللہ کے قہر و عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے بھیجا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جس رسول کے ذریعے تمہیں دولت ایمان ملی ہے اس رسول کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام خدا کی پاکی بولنا، عبادت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیغام لے کر اس بگڑے ہوئے ماحول میں تشریف لائے تھے اور خدائی پروگرام انسانوں کے سامنے پیش کیا، تو خوش نصیب تھے اس عرب کے گندے ماحول میں رہنے والے جن کے دلوں میں حقانیت کا چراغ جل رہا تھا۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خدائی اعلان سنا تو اسی میں بگڑے ہوئے ماحول میں صدیق اکبر نمودار ہوئے، اسی بگڑے ہوئے ماحول سے عمر کی عدالت نے دنیا کو آواز دی ہے، اسی بگڑے ہوئے ماحول سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت نے دلوں پر سکہ بٹھا دیا، اسی بگڑے ہوئے ماحول میں حیدر کرار کی شجاعت نے بڑے بڑے باطل پرستوں کے دلوں کو ہلا دیا، اسی بگڑے ہوئے ماحول سے بلال حبشی متاثر ہوئے ہیں، اسی بگڑے ہوئے ماحول میں حضرت سلمان فارسی آئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی کرم سے اپنے آئینہ دل کو منور کر دیا، اور وہ بگڑا ہوا ماحول دیکھتے ہی دیکھتے نور کا گہوارہ بن گیا، وہ بگڑا ہوا ماحول دیکھتے ہی دیکھتے ولیوں کا مدینہ بن گیا، وہ بگڑا ہوا ماحول دیکھتے ہی دیکھتے ایسے نفوس قدسیہ کی آواز بن گیا، ارے جن کی آواز اور تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مکے کے سخت بت پرست اور بے کیریکٹر خوخار انسان تھے ایمان لانے سے پہلے کہ لوگ ان کے نام سے لرزتے تھے، لیکن حضرت اسید بن حضیر جب قدم ناز مصطفیٰ سے لپٹے ہیں اور زبان سے اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب وہ بگڑا ہوا انسان کیسا مقدس انسان ہے۔